بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آج آپ کے ساتھ ایک صحابی رسول کے اسلام لانے کا واقعہ شیئر کرتے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین۔ ہر انسان موت کے آئینے میں اپنے دل کی آپ بیتی کا مرقع دیکھ لیتا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں حسد، نفاق، ریا اور برائی کے ساتھ عہد و محبت استوا رکھا ہو تو موت یہی تحائف اس کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے۔ اگر اس نے محبت، خلوص، خدمت اور دیانت کو شمع حیات بنایا ہے تو موت انہیں انوار کا گلدستہ بناتی ہے اور اس کی نظر کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال موت میں زندگی کے انعکاس کی بہترین مثال ہے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ ابھی شیر خواری کی منزل میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نہایت غریب تھی، اس لیے چچا نے پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ جب جوانی کی عمر کا پہنچے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام، سامان اور گھر بار دیگر ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ ہجرت نبوی کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگی تھیں اور ان کے کان میں برابر پہنچ رہی تھی۔ یوں روح فطرت بے میل اور شفاف تھی، اس لیے انہوں نے دل ہی دل میں قبول اسلام کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسلامی آواز جو عرب کے کسی گوشے میں بلند ہوتی، ان کے لیے ذوق و شوق کا تازیانہ بن جاتی۔ قبول اسلام کے لیے ہر روز قدم بڑھاتے مگر چچا کے خوف سے پھر پیچھے ہٹا لیتے۔ انہیں ہر وقت اسی کا انتظار رہتا تھا کہ چچا اسلام کی طرف مائل ہوں تو یہ بھی آستانہ حق پر سرتسلیم خم کریں۔ اس انتظار میں ہفتے گزرے، مہینے بیتے اور سال ختم ہو گئے، یہاں تک کہ فتح مکہ ہو گیا اور دین حق کی فیروز مندیاں رحمت الہی کا ابر بہار بن کر کوہ دشت پر پھول برسانے لگیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تطہیر حرم کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تھے کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیمانہ صبر بلبریز ہو گیا۔ آپ چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا: محترم چچا، میں کئی برس سے آپ کے قبول اسلام کی راہ تک رہا ہوں مگر آپ کا حال وہی ہے جو پہلے تھا۔ اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں آستانہ اسلام پر سر رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس بات کا خطرہ تھا وہی پیش آ گئی۔ ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے منہ سے نکلا، ادھر چچا آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا ہر سامان تم سے واپس لے لوں گا، تمہارے جسم سے چادر اتار لوں گا، تمہاری کمر سے تہمن تک چھین لوں گا، تم اپنی دنیا سے بالکل تہی دست کر دیے جاؤ گے اور ایسے حال میں یہاں سے نکلو گے کہ تمہارے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی باقی نہ ہوگا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کا اندازہ کیجیے۔ چچا کے الفاظ سے انہیں معلوم ہوا گویا اللہ تعالیٰ نے موجودات عالم کو ایک مینڈا بنا کر ان کے سامنے رکھ دیا ہے، پھر حکم دیا ہے کہ یہ ہے تمہاری زندگی، اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح ذبح کر دو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس ذبح عظیم کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا: اے محترم چچا، میں مسلمان ضرور ہوں گا، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور اتباع کروں گا، اب میں شرک و بدپرستی کا ساتھ نہیں دے سکتا، آپ کا زر و مال آپ کے لیے مبارک اور میرا اسلام میرے لیے مبارک۔ تھوڑے دنوں تک موت ان چیزوں کو مجھ سے چھڑا دے گی، پھر یہ کیا برا ہے کہ اگر میں آج خود ہی انہیں چھوڑ دوں۔ آپ اپنا سب مال و اسباب سنبھال لیں، میں اس کے لیے دین حق کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اور چچا کے تقاضا کے مطابق اپنا لباس اتار دیا، جوتے اتار دیے، چادر اتار دی اور اس کے بعد تہمد بھی اتار کر ان کے سپرد کر دیا۔
پھر چچا کے بڑے گھر سے اس طرح نکلے کہ اللہ واحد کے نام پاک کے سوا کوئی بھی اور چیز ساتھ نہ تھی۔ اس حال میں آپ اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوئے۔ ماں نے انہیں مادرزاد برہنہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور پریشان ہو کر پوچھا، اے میرے بیٹے، تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عبداللہ ذوالبیادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ماں، اب میں مومن ہو گیا ہوں۔ اللہ اللہ، مومن ہو گئے ہو؟ کے الفاظ ان کے حال کے کس قدر مطابق تھے۔ انہوں نے اپنی مادی دولت و دنیا اپنے ہاتھوں بسم کی تھی۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کے تمام رشتوں کو کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ ان کے پاس نہ اونٹ تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ بھیڑیں تھیں اور نہ بکریاں، نہ سامان تھا، نہ مکان، نہ غذا، نہ پانی، نہ برتن، جسم پر کپڑے کا اختیار نہ تھا۔ مادرزاد برہنہ سمجھ رہے تھے کہ اب میں مومن ہو گیا ہوں۔ ماں نے پوچھا، تو اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے سطر پوشی کے قدر کپڑا دیا جائے۔ ماں نے ایک کمبل دیا، آپ نے وہیں اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا تہمت کے طور پر باندھا اور دوسرا چادر کے طور پر اوڑھا، اور یہ مومن بندہ اس حال میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کی تاریکی میں اپنی قوت ختم کر چکی تھی۔ کائنات سورج کا استقبال کرنے کے لیے بیدار ہو رہی تھی۔ پرندے اللہ کی حمد میں مصروف تھے۔ روشنی بھیگی ہوئی بعد سحر مسجد نبوی میں اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ گھر سے اٹا ہوا حضرت عبداللہ ذوالبیادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاروں کی چھاؤں میں مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آفتاب ہدایت کے طلوع کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں صحن مسجد کے ذرات نے خوش آمدید کا ترانہ چھیڑا۔ معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قدم مبارک رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ذوالبیادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ذوالبیادین، ایک فقیر اور مسافر، عاشق جمال اور طالب دیدار، میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات سننے کے بعد، یہیں ہمارے قریب ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالعزیٰ کی بجائے عبداللہ نام رکھا اور اصحاب صفہ میں شامل کر دیا۔ یہاں اللہ کا یہ مومن بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک سیکھتا تھا اور آیات ربانی کو دن بھر بڑے ہی بلبلے اور جوش سے پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، ہے دوست، اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھو کہ دوسروں کی نماز میں خلل ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فاروق، انہیں چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ رجب 9 ہجری کو اطلاع ملی کہ عرب کے تمام مسائی قبائل کیسر روم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں اور وہ رومی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آپ نے اعلان جہاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ذوالبیادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولولہ جہاد سے لبریز تھا اور شوق شہادت سے سرشار تھا۔ اسی دھن میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں، میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی درخت کا چھلکا توڑ لاؤ۔ حضرت عبداللہ ذوالبیادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کا چھلکا لے کر خوشی خوشی حاضر خدمت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلکا لیا اور اسے حضرت عبداللہ ذوالبیادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، خداوند، میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبیادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد نبوی پر خوش حیران سا رہ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا آرزومند تھا۔ فرمایا، جب تم اللہ کی راہ میں نکل پڑے، پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو تم شہید ہو۔ اسلامی فوج تبوک پہنچی تھی کہ حضرت عبداللہ ذوالبیادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچ مچ بخار آ گیا۔ یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر پہنچائی گئی تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ تشریف لائے۔ ابن حارث فرنی سے روایت ہے کہ رات کا وقت تھا۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے میت کو لحد میں اتار رہے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کھڑے تھے اور حضرت عمر سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو ادب سے لحد میں اتارو۔ جب میت لحد میں رکھ دی گئی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اینٹیں میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اینٹیں لگائیں، اور جب تدفین مکمل ہو چکی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، الہی آج شام تک مرنے والے سے خوش رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا، کاش اس قبر میں آج میں دفن کیا جاتا۔